قدوس قدوس خدا کے قادم کے نام سے ہم جو کلام آج سیکھیں گے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں کہ فالس پروفٹ اور فالس پریچرز جون سے ہیں، کلام مقدس ان کے متعلق ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا آگاہ کرتا ہے اور کس طریقے سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھا کہ خدا اپنے بندے سے خوابوں میں آ کر بات کرتا ہے، خدا اس سے رویا میں بات کرتا ہے، اپنی حکمت اور دانائی اسے بخشتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری شریعت کی بات تمہیں نہیں بتائے گا، اگر میرا بندہ اس کلام کے مطابق جو میں نے تمہیں بتایا، جو میں نے اس کتاب کے اندر تمہیں دیا، اگر اس کی سمجھ جون سی ہے وہ نہیں تمہیں دے گا بلکہ اپنے دل کی خواہش کے مطابق یا تمہارے کانوں کی کھجلی اور تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سنائے گا، تو وہ ہرگز میں نے اس سے کلام نہیں کیا، وہ میری مجلس میں نہیں بیٹھا اور تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ آج ہم یہی کلام مقدس میں اس میں جو فالس پریچرز اینڈ پروفٹ ہے اس کی ہم جون سی آج سیکھیں گے کہ جو کلام مقدس میں آتا ہے متی رسول کی انجیل 7واں باب اس کی 15ویں آیت میں کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے جو ہے وہ پہچان لو گے۔ ہم اس کو جو ہے کلام کے اندر سے آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 13 سے لے کر ہم پڑھیں گے 17ویں آیت تک۔ کلام مقدس بتاتا ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ کلام مقدس میں آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح خداوند نے جو یہ آگاہ کیا ہے، یہ جو وارن کیا ہے ان جھوٹے رسولوں کے متعلق، ان جھوٹے پریچرز کے متعلق، ان جھوٹے استادوں کے متعلق کہ یہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بھیڑ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن یہ اندر سے بھیڑی ہیں، یہ پھاڑ کھانے والے بھیڑی ہیں، اور ان کو تم ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ ہم کلام مقدس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کلام سنانے والے، ایسے پیغام دینے والے، خدا کا نام لینے والے جو اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی مشن کی گائیڈنسز کے مطابق، نہ کہ خدا کی حکمت، خدا کی دانائی کے مطابق کلام کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس راستے سے جو آپ کو اس 1000 سالہ بادشاہت میں لے کر چلتا ہے اس سے دور رکھ سکیں۔ یہ نہایت ہی خطرناک جو ہے یہ رجحان ہے، یہ نہایت ہی خطرناک بھیڑیے ہیں، اور اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ یہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑی ہیں جو تمہیں پھاڑ کھانے کو تیار ہیں۔ ہم کلام مقدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے کریڈینشلز کیا ہیں، یہ کیسے جون سے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں گے، ان کی اتھارٹی کیا ہے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ یہ بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے ٹھہریں گے۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں جو ہے بتاتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 19واں باب، پہلا سلاطین اور اس کا اگر ہم 19ویں باب میں چلیں اور اس کی اگر ہم 13ویں آیت اور 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے آواز آئی کہ آئے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟
اور 19ویں آیت میں کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صاف کا بیٹا الیشا اسے ملا جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا، اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو ایلیا نبی ہے، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے جو ان سے جو پروفٹس ہیں، ان کے کنونشنل ڈریس تھے، اور اسی لیے خدا یہ فرماتا ہے کہ وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں۔ بھیڑ جو ان سے ہے وہ اپنے مالک کو، چرواہے کو جو ہے وہ پہچانتی ہے۔ چرواہا جو ان سا ہے وہ دور سے اس کی آواز کو سن کر جو ان سے وہ پہچانتی ہے، اسے دیکھ کر وہ پہچانتی ہے اور اس کی طرف لپکی چلی آتی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کلام مقدس میں، پرانے عہد نامے میں، ایلیا نبی، پروفٹس جو ہیں، یہ ان کا مخصوص لباس تھا، اور اس لباس کے وسیلے سے لوگ جو ان سے ہیں ان کو پہچانتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں، دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ کلام مقدس میں یہ دو حوالے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے اور ہم نے سیکھا کہ کلام مقدس کے مطابق ایک لباس جو ہے وہ مخصوص لباس جو ہے وہ کلام سنانے والے کو، نبیوں کو خدا نے جو ان سے وہ دیا، اور وہ اپنے آپ سے اس کو زیب تن کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پہچان کر ان کی بات کو جو ہے وہ سنیں کہ خدا ان سے کیا فرماتا ہے۔ آج جو ہے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کلام سنانے والے، بہت سے چرچز جو ان سے ہیں، ان میں جب آپ جاتے ہیں عبادت کے لیے، خدا کا کلام سننے کے لیے، تو آپ ایک شخص کو مخصوص لباس میں جب دیکھتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ہمیں کلام خدا کا سنائے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وہ شخص جس نے اس اتھارٹی کو، اس لباس کو جو ہے وہ پہن لیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی کا کلام جو ان سے وہ اسے سنائے گا۔ کلام مقدس نے یہ سکھایا کہ جو شخص جو ہے خدا فرماتا ہے، جو شخص میرا کلام جو ان سا ہے، میری شریعت کو تمہارے آگے نہیں رکھے گا، تمہیں تمہاری برائیوں سے نہیں روکے گا، میرے حکموں پر چلنے کی طرف تمہیں نہیں لے کے جائے گا، تمہیں توبہ کی تعلیم نہیں دے گا، اس نے میری مجلس میں نہیں بیٹھا، میں نے اس کے خوابوں میں آ کر اس سے باتیں نہیں کی، میں نے اس سے رویا میں باتیں نہیں کی، میں نے اس سے کلام نہیں کیا، وہ جھوٹی نبوت کرتا ہے، وہ جھوٹا خدا کا فرزند ہے، تاکہ وہ تمہیں پھاڑے کھائے اور تمہیں گمراہی کی طرف لے کے چلے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت کلام مقدس میں ہم ایک حوالہ دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے زکریا نبی کی کتاب 13واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں اگر ہم دیکھیں، زکریا نبی کی کتاب اس کی 13واں باب اور اس کی 4تھی آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہ جھوٹے نبی ہیں، جو کہ جھوٹے استاد ہیں، جو کہ جھوٹے پروفٹ ہیں، جو کہ خداوند کے کلام کو خداوند کی ہدایت کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی حکمت اور دانائی کے مطابق آپ تک نہیں پہنچاتے، اس روز ایسے کلام سنانے والے جو آج اس لبادے کو اوڑھے ہوئے ہیں، جو کہ بھیڑ کی خال میں بھیڑی ہیں، اس روز وہ پچھتائیں گے اور یہ لباس جو ہے ان سے لے لیا جائے گا۔ کلام مقدس جو سا ہے، ہم اس میں جو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف ایسے شخص کو جو کہ ظاہری طور پر اس لباس سے زیب تن ہے،
उसे अपना हरगिज़ उस्ताद जौन सा है वो ना बनाएं, उसे हरगिज़ उस्ताद का दर्जा ना दें। उस्ताद आपका सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद है। उस्ताद आपका जो जिंदा खुदा का कलाम है। हम सब खुदावंद खुदा के शागिर्द हैं। हम सब खुदावंद खुदा की हिकमत के लिए उससे रजू करते हैं ताकि वो अपनी हिकमत और दनाई हम तक पहुंच जाए और हम इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर अपनी ज़िंदगियां उसके मुताबिक गुजार सकें। आप जो कलाम मुकद्दस हमें जो सिखाना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि हर वो शख्स जिसने ऐसा लिबास ज़ेब तन किया है जो कि कलाम सुनाने वाले को लिबास ज़ेब तन करना है, उससे आप हरगिज़ जौन सा है वो धोखा ना खाएं, उसके गाइडेंसेस के मुताबिक आप ना चलें। अगर वो खुदा के कलाम में जो है आमेज़िश करता है, वो आपको तौबा की तरफ लेकर नहीं चलता, वो आपको जो है वो अपनी गाइडेंसेस के मुताबिक अपनी मिशन की हदबंदियों के मुताबिक आपको लेके चलना चाहता है। और इसी वजह से कलाम मुकद्दस जो है मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब जौन सा है वो बताता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत जौन सी है, कलाम मुकद्दस आपको ये सिखाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कलाम मुकद्दस जौन सा है वो बड़ा वाज़े तौर पर आपको बताता है और आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फल हैं जिसके मुतालिक कलाम मुकद्दस बता रहा है कि उन फलों से आप इन लोगों को जो है वो पहचानेंगे। आए हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि भेड़ के हाल में भेड़िया है, वो उसी वक्त जौन सा है आप पर वार कर सकता है जब वो आपको अपने दामे फरेब में लेगा। इसके अलावा जो है वो आपसे जो है आप उसके लुक्मे का शिकार नहीं होंगे, आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे अगर वो मसीह का नाम लेकर जिसके वसीले से आप इकट्ठे हुए हैं आपको गुमराह ना करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो झूठे उस्ताद हैं, जो झूठे कलाम सुनाने वाले हैं, वो मसीह का नाम लें, वो मसीह के कामों को जौन से है उनकी रहनुमाई करें, वो जौन से बड़े बड़े सेमिनार करें, वो जौन से चैरिटीज़ के काम करें ताकि जौन से आपको अपने दामे फरेब में लेकर आएँ और आप उस दामे फरेब में आकर जौन सा है वो आपका शिकार कर सकें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत जब बताती है, उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे आए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये वो लोग जो कि मसीह का नाम लेकर अपनी तालीम देते हैं, अपनी मिशन की हदबंदियों के मुताबिक आपको कलाम सुनाते हैं, आपको शरीयत से दूर लेके चलते हैं। खुदा कहता है अगर वो मेरी शरीयत की बातें तुम्हें ना बताएं, अगर वो मेरे हुक्मों पर अमल करने को तुम्हें ना कहें, तो मैंने उनसे ख्वाब में बात नहीं की, मैंने उनसे रोया में बात नहीं की, मैंने उनको अपनी हिकमत और दनाई नहीं बख्शी। वो झूठे फर्जंद हैं और वो तुम्हें फाड़ खानने वाले भेड़िए हैं, वो भेड़ की खाल में भेड़ी हैं। और ऐसे लोग जौन से हैं, कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि ऐसे लोग जब खुदा उन्हें पकड़ेगा तो वो कहेंगे क्या है खुदा, क्या हमने तेरे नाम की जो है मुनादी नहीं की, क्या हमने बड़े बड़े सेमिनार्स नहीं किए, क्या हमने बड़े बड़े कलाम जो से हैं वो पेश नहीं किए। खुदा फरमाएगा क्योंकि तुमने जो है मेरी शरीयत से लोगों को दूर किया, तुमने उन्हें तौबा की तरफ माइल ना किया बल्कि तुमने उनकी बदियों को जो उनसे है अच्छा कहा, तुमने उन्हें बदियों की तरफ माइल करने में जो है राग़ब हुए। आए बदकारो मेरे सामने से दूर हो जो तुम्हारे लिए रोना और दांत पीसना होगा। हम दूसरा करंथियों 11वां बाब में चलते हैं और उसकी दूसरा करंथियों 11वां बाब और उसकी 13 से 15वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस में मज़ीद जो है वो ये सिखाता है
کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ آپ وہ مسیح کا لبادہ اوڑھیں گے، وہ مسیح کا نام لیں گے، وہ مسیح کے جو ہے سیمینارز جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے، وہ بڑے بڑے سیمینارز، بڑے بڑے نشانات، بڑے بڑے معجزات جو ہے وہ دکھائیں گے، اور شیطان اس پہ راضی ہے۔ شیطان انہیں قوت عطا کرتا ہے تاکہ وہ مسیح کے نام کی جو ہے وہ جھوٹی منادی کر کر آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر سکیں۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ خداوند خدا کی شریعت سے آپ کو دور لے کے چلتے ہیں، جو کہ خداوند خدا کے حکموں سے آپ کو دور لے کے چلتے ہیں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ اور ہم نے کلام مقدس کے اندر یہ بھی سیکھا کہ نہ صرف کلام سنانے والے جو آپ کو بدی کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو کہ آپ کو گمراہی کے رستے پہ لے کے چلتے ہیں، نہ صرف ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا، بلکہ جو لوگ اپنے کانوں کی خجلی، اپنے دلوں کی سختی کے باعث ان کو جو ہے قبولیت بخشتے ہیں، کلام فرماتا ہے کہ تم ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ انہیں آزماؤ کہ وہ خداوند کی طرف سے ہے کہ نہیں، اور اگر وہ خداوند کی طرف سے ہے تو وہ تمہیں شریعت کی جو ہے تعلیم دے گی، وہ تمہیں میرے حکموں کی طرف لے کے چلے گی۔ خداوند خدا سے پوچھا گیا کیا شریعت موقوف ہوگی، کیا تو شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہے؟ خداوند خدا نے فرمایا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ شریعت کا ایک شوشہ یا ایک نقطہ جو ہے تب تک نہ مٹے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ کیا آسمان اور زمین ٹل گیا؟ ان سے آپ پوچھیں کہ کیا قیامت آ چکی ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے جب آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی، زمین تہ بالا کر دی جائے گی۔ کیا یہ ایسا ممکن ہو چکا ہے جو یہ شریعت کے برخلاف جو ہے آپ کو تعلیم دیتے ہیں؟ کلام مقدس مزید بتاتا ہے متی رسول کی انجیل میں اس کے 5واں باب میں مزید جو ہے کلام مقدس بتاتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ ایسی تعلیم بھی دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو تمہیں میرے حکموں پر چلنے کی تعلیم دے گا، جو تمہیں یہ بتائے گا تم شریعت کے تابع ہو، جو تمہیں بتائے گا کہ تمہیں گناہ جون سا ہے اس سے دور رہنا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس جو ہے یہ بتاتا ہے کہ شیطان جون سا ہے وہ یہ ولنگ ہے کہ وہ مسیح کے نام کو استعمال کرتے ہوئے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے کے روپ میں آئے اور آپ کو جو ہے گمراہی کے راستے پر لے کے چلیں۔ کیا یہ ایسے معجزات، ایسے نشانات، ایسے سیمینار، ایسے پیغامات جو لوگ پیش کرتے ہیں، کیا ہم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان سکتے ہیں؟ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے متی رسول کی انجیل میں کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ ہم آج سیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انہیں ان کے پھلوں سے پہچانیں گے۔ ہم فروٹس آف دا فالس پروفٹس کو اگر آپ لیں تو ہم اسے بنیادی طور پر 3 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ان سا ہے یہ ان کی تعلیمات ہیں جو وہ آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹرائنز ہیں جو کہ انہوں نے اپنی اپنی مشنوں کے مطابق جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہیں۔ آج ہم ان ڈاکٹرائنز کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈاکٹرائنز جو مشنز جو ہیں وہ اپنی قائم کرتی ہیں، کیا آپ ان ڈاکٹرائنز کی بدولت جو ہے کلام مقدس سے جب دور ہوتے ہیں تو یہ وہ پھل ہے ایک کیٹیگری جو آپ جس سے پہچانیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ خدا کے کلام کے متعلق آپ کو جون سا آگاہ کر رہا ہے، یا اپنی مشن کی ہدایت کے مطابق، اپنے مشن کے رولز کے مطابق، اپنی مشن کی گائیڈنس کے مطابق جو ہے آپ کو کلام سنا رہا ہے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں چلیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہم کلام مقدس سے سیکھتے ہیں، رب الفاظ فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو
جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں۔ وہ اپنے دلوں کے الہام جو ان کے دل کے اندر ہے، جو انہیں ان کی مشن نے سونپا ہے، جو تعلیم انہیں ان کی سیمنری نے دی ہے، وہ اس کے مطابق جون سا ہے وہ تمہیں کلام سناتے ہیں۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تم کو غلط، وہ تم کو جون سے ہے جھوٹ کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ہم اسی یرمیہ نبی کی کتاب 23واں باب اس کی 21ویں آیت میں چلیں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ کلام مقدس یہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ وہ لبادہ اڑے ہوئے ہے، جس کو ایک مسیحی کلام سنانے والے کو وہ لبادہ دیا گیا کہ وہ لبادہ اوڑھ کر تاکہ لوگ جو ہے جو کلیسیا ہے وہ اس کو پہچان سکے، جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے چرواہے کی طرف جو ہے وہ راغب ہو سکیں، وہ اس کی بات کو سن سکیں۔ اگر وہ تمہیں جو ہے تمہاری برائیوں سے نہیں روکتا تو وہ میں نے اس سے کلام نہیں کیا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے میں نے نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، یہ بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے مجالس جو ان سے ہیں یہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نشانات معجزات دکھاتے ہیں، یہ میں نے انہیں نہیں بھیجا، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے، اگر یہ لوگ میری مجلس میں شامل ہوتے، اگر یہ میری حضوری میں ہوتے، اگر میں نے انہیں حکمت اور دانائی دی ہوتی، اگر میں نے ان سے نبوت کی ہوتی، اگر میں نے ان سے جون سا ہے رویا میں بات کی ہوتی، میں نے ان سے خواب میں بات کی ہوتی، تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ آج آپ کے کتنے چرچ لیڈرز، رہنما، کلام سنانے والے آپ کو آپ کی برائی سے باز رکھتے ہیں؟ کیا انہیں علم نہیں کہ آپ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں؟ کیا وہ آپ کو آپ کی برائیوں سے آگاہ کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو توبہ کی منادی کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں جائیں، اس سے توبہ کریں، اس سے معافی طلب کریں تاکہ وہ جو ہے آپ کو معاف کرے، اپنے گلے لگائے اور آپ اس کے نام کا جو ہے وہ بپتسمہ لیں؟ آج آپ دیکھیں کہ آپ کو صرف جو ہے وہ بپتسمے کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے، آپ کو آپ کی برائی کی طرف نہیں بتایا جاتا، آپ کو آپ کی برائی سے آگاہ نہیں کیا جاتا، آپ کو برے کاموں کی طرف جو ان سے ہے منع نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اور صرف مسیح کا نام لے کر آپ کو جو ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پرانی انسانیت ختم ہوگی، آپ نئے سرے سے جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ کی پرانی برائیاں اب ختم ہو گئی ہیں؟ کیا آپ کی برائیاں آپ سے چھٹ گئی ہیں؟ وہ اس لیے نہیں چھٹتی کیونکہ آپ کو توبہ کی طرف مائل نہیں کیا جاتا، آپ کو آپ کے گناہ کی طرف آگاہ نہیں کیا جاتا، آپ کو اس سے نہیں روکا جاتا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ میری مجلس میں نہیں بیٹھے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا، لیکن یہ دوڑتے پھرتے ہیں، یہ تمہیں جو ہے نبوت سناتے ہیں، یہ تمہیں میرا کلام سناتے ہیں، پر میں نے ان سے بات نہیں کی۔ اور ہم 23ویں آیت میں جائیں، یرمیہ نبی 23واں باب اس کی 23ویں آیت، خداوند فرماتا ہے کیا میں نزدیکی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ مجھ سے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے کہ زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہیں۔ خداوند فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا، جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں۔ کب تک یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے چلتے جائیں گے؟ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کلام مقدس یہ بتاتا ہے، یہ پہچان ہے، یہ وہ پھل ہیں
جو کلام مقدس جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے، تم انہیں ان کی تعلیم سے جو ان سے پہچان لو گے، ان کی ڈاکٹرائن سے تم انہیں پہچان لو گے کہ وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلتے ہیں یا تمہیں صرف بپتسمے کی طرف جو ان سے ہے وہ راغب کرتے ہیں۔ آج میں بہت سارے جو ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، کلام سنانے والے بڑے فخر سے بتاتے ہیں آج ہم نے 10 زندگیاں جو ان سی ہیں بچائیں، آج ہم نے 20 زندگیاں بچائیں، آج ہم نے جو ان سے ہے 40 بچائیں، ہم نے سال میں 1500 زندگیاں بچائیں۔ کیا ان میں سے کسی نے تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلا؟ وہ کیا تمہیں تمہاری گناہوں سے جو ہے وہ آگاہ کیا؟ کیا آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، خداوند کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، خداوند کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ آؤ خداوند کی حضوری میں آؤ، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کا احساس کرتے اس سے معافی مانگو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، کلام مقدس یہ بتاتا ہے اگر وہ تمہیں تمہاری برائی سے آگاہ نہیں کرتے تو میں نے ان سے کلام نہیں کیا، میں نے جو ہے ان کو نہیں بھیجا، پر یہ دوڑتے پھرتے ہیں اور تمہیں تمہارا جو ہے جھوٹی نبوت، جھوٹا کلام جو ان سے ہے اپنے دلوں کے مطابق جو ہے اپنے دل کی خواہش کے مطابق تمہیں سناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے یرمیہ 23 باب اس کی 17ویں آیت میں ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی طرف سے ہیں، لیکن یہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں۔ وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو گئی، اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ آج آپ دیکھیں کلام مقدس کی ایک ایک بات خداوند خدا کے روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہے۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہے۔ جب آپ اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں، جب آپ اس کلام پہ دستخط دیتے ہیں تو اس کلام کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ تو کھٹکھٹائے گا تو میں تیرے لیے کھول دوں گا، تو مجھے ڈھونڈے گا تو میں تیرے سامنے آپ موجود ہوں گا، میں اپنی حکمت اور دنائی تجھے دوں گا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جو میرے حکموں کو حقیر جانتے ہیں، جو میرے حکموں کے منافی طور پہ چلتے ہیں، یہ ان کو پریز کرتے ہیں۔ جو وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خداوند نے فرمایا کہ تمہاری سلامتی ہوگی، یہ ایسے کلام سنانے والے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اس حکم کو توڑ رہے ہیں، آپ خداوند کی شریعت میں نہیں چل رہے، آپ کی سلامتی ہے، آپ پہ فضل خدا نے کیا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی برائی سے آگاہ نہیں کرتے، یہ آپ کو آپ کے گناہ سے آگاہ نہیں کرتے۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، اور یہ عدالت کے دن میں انہیں پکڑوں گا، اور یہ مجھ سے کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، بڑے بڑی نشانیاں معجزات کی ہے۔ میں ان سے کہوں گا آئے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، رونا اور دانت پیسنا تمہارے لیے لکھا ہے۔ ہم اسی طرح یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 28ویں باب میں چلیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 16 سے 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس مزید ہمیں بتاتا ہے اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ خداوند یہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑی ہیں، خداوند فرماتا ہے میں تجھے اس روئے زمین پر سے فنا کر دوں گا، کیونکہ تو نے میرے کلام کے برعکس جو ہے میری کلیسیا کو، میرے نام لیواؤں کو جو ہے باتیں بتائیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے ہننیاہ نبی مر گیا۔ جب بھی کوئی شخص خدا کے کلام کو غلط طور پر پیش کرے گا
खुदावंद खुदा के कलाम में आमेजिश करेगा, खुदावंद की शरीयत को बातिल करेगा, अपने दिल की बतालत के मुताबिक आपको कलाम सुनाएगा, तो खुदावंद फरमाता है कि वो उसे फना कर देगा। हम हिजकिय्याह की किताब 13वां बाब और इसकी 10वीं आयत में मज़ीद एक हवाला देखते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत, कलाम मुक़द्दस हमें यूँ सिखाता है, इस बाब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वर्गलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं, तो उनसे जो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं कह के वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि ये मेरे लोगों को वर्गलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सलामती सलामती है, तुम इन जो कर रहे हो, जो शरीयत के मुनाफी काम कर रहे हो, तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं। खुदावंद कहता है कि वो फना हो जाएंगे, वो कच्ची दीवार की तरह गिरा दिए जाएंगे। हमने देखा कलाम मुक़द्दस में कि हम इन्हें ऐसे झूठे नबियों को, झूठे उस्तादों को, झूठे कलाम सुनाने वालों को उनके फलों से जो है वो कैसे पहचान सकते हैं। पहला फल जो हमें कलाम मुक़द्दस सिखाना चाहता है वो उनकी तालीम है, और तालीम में खुदावंद बताता है कि अगर वो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से मना नहीं करते, वो नहीं रोकते, बल्कि तुम्हें कहते हैं कि तुम जो शरीयत के मुनाफी काम कर रहे हो, तुम जो गुनाह कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदावंद खुदा का फजल तुम्हारे लिए अब काफ़ी है। खुदावंद फरमाता है कि उनके लिए रोना और दांत पीसना होगा। हम दूसरे फल की तरफ देखें, बहुत सारे कलाम सुनाने वाले आज आप महसूस करेंगे कि आपको वो टॉपिक्स जो कि कलाम मुक़द्दस आपको सिखाना चाहता है उनसे आपको दूर लेके चलते हैं, उन टॉपिक्स का जिक्र ही नहीं करते जहां पे खुदावंद के हुक्म जौन से हैं वो शामिल हैं। वो आपको जो है बताते हैं कि आपकी सलामती ही सलामती है, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हालांकि आप बुराई में गिरफ्तार हैं। वो आपको टेम्पररी और पार्शियल रिलीफ जो है वो मुहैया करते हैं। वो आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वो आपके कानों की खुजली के मुताबिक आपको सिखाना चाहते हैं। और आज आप देखें कि कोई कलाम सुनाने वाला जब खुदा उनका नाम लेकर आप तक पैगाम को पहुंचाना चाहता है तो ये झूठे उस्ताद, झूठे मसीह के नाम लेवा उसे लान तान करते हैं, उसे धत्कारते हैं। आए हम देखते हैं कि ऐसे शख्स जो कलाम कहता है तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, एक फल है कि वो आपको आपके कानों की खुजली के मुताबिक कलाम को सुनाएंगे। वो आपको सख्त कलाम, रास्त कलाम नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको ऐसा मीठा
مٹھاس بھرا کلام سنائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہم پہلا سلاطین 22واں باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی 8ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ شاہ اسرائیل نے یوسف سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہوشافت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے۔ ہر وہ کلام سنانے والا جو آپ کو لتاڑے گا، جو آپ کو آپ کی گناہ سے آگاہ کرے گا، جو آپ کو آپ کی بدی سے آگاہ کرے گا، آپ اس سے کلام نہیں سننا چاہتے کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ چھوٹے ہونٹوں سے آئے میرے خداوند، آئے میرے خداوند کہتے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ اگر تم اس سے محبت رکھتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کر۔ کلام مزید فرماتا ہے کہ وہی خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا جو میرے باپ کے حکموں کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ جب آپ کو آپ کی برائیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، آپ کے گناہوں کو جو ان سے آئینہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو آپ کلام سننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ آپ ایسے کلام سنانے والے کو لعن طعن کرتے ہیں، اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم دوسرا تیموتھی 4 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں چلیں تو کلام مقدس مزید ہمیں بتاتا ہے۔ دوسرا تیموتھی اس کا 4 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کلام مقدس یوں بتاتا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ وہ ایک پھل ہے جن سے آپ ایسے کلام سنانے والے کو پہچانیں گے، جب وہ آپ کو آپ کی برائی سے آگاہ نہیں کرے گا، آپ کو آپ کے گناہ سے آگاہ نہیں کرے گا، آپ کو توبہ کی طرف نہیں لے کے چلے گا۔ کلام سنانے والے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کلام مقدس اسے بتاتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کی تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت کر اور نصیحت کر۔ کلام سنانے والے کو کہا گیا ہے کہ تم ملامت کر۔ اگر تو دیکھے کہ کلیسیا جو ہے وہ برے کاموں کی طرف مائل ہے، وہ برائی کی طرف جا رہی ہے، وہ خدا کی شریعت پر نہیں چل رہی، وہ خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، تو اسے ملامت کر، اسے نصیحت کر۔ اور کلام مقدس مزید بتاتا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ آج کلام سنانے والے جو بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں، وہ کلیسیا کو کھونا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جب وہ کلیسیا کو ملامت کریں، جو کلام انہیں بتاتا ہے، وہ کلیسیا کو نصیحت کریں جو کلام ان سے کہتا ہے۔
تو کلیسیا انہیں چھوڑ نہ جائے، کیونکہ کلیسیا ایسا وقت آئے گا، کلام بتاتا ہے کہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث، اپنے دلوں کی سختی کے باعث صحیح کلام سننے سے انکار کر دے گی اور اپنے لیے بہت سے جھوٹے استاد بنا لے گئی۔ لیکن کلام سنانے والا جو خدا کا سچا کلام سناتا ہے، جو خدا جس سے بات کرتا ہے، جو خدا جسے اپنی حکمت اور دانائی دیتا ہے، وہ آپ کو ملامت کرے گا، وہ آپ کو نصیحت کرے گا، وہ آپ کو آپ کے گناہ سے آگاہ کرے گا، وہ آپ کو توبہ کی طرف لے کے چلے گا، تاکہ آپ توبہ کرتے ہوئے اس بدی کو جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں حائل ہے وہ دور ہو جائے اور آپ خدا سے آپ کا رشتہ استوار ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند کی صلیبی موت کا جو ہے انکار کرتے ہیں، وہ اس کی قربانی کو، اس کو خون بہا سے جس سے ہم مور لیے گئے ہیں، وہ اس کی قربانی کو زائل کرتے ہیں۔ ہم دوسرا پترس دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو بشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے میں جھوٹے نبی، جھوٹے استاد تھے، اس زمانے میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر، ظاہراً نہیں لیکن پوشیدہ طور پر وہ بدعتیں شامل کریں گے کلام کے اندر۔ اور آج آپ دیکھیں یہ جو مشنز ہیں، یہ انہوں نے یہ گائیڈنسز جو ہیں، یہ وہ بدعتیں ہیں جن کی طرف کلام نے اشارہ کیا۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جو کہ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ اس بدعت کے وسیلے سے جو ہے یہ اپنے مالک کا انکار کریں گے، اس مالک کا جس نے اپنی قربانی دی، اس کی قربانی کو یہ ضائع کریں گے۔ اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت کا فرزند ٹھہرائیں گے، اور ایسے لوگ جو کہ ان کے اوپر چلیں گے وہ بھی ہلاکت کی طرف راغب ہوں گے، وہ بھی ہلاکت کا ایندھن ٹھہریں گے۔ کلام مقدس آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہر ایک روح کا اقرار نہ کرو۔ پہلا یوحنا میں ہم چلیں، اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کو ہم دیکھیں تو کلام مقدس بتاتا ہے، آئے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آئے عزیزو، ہر ایک کسی کا جس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ وہ لبادہ جو کہ نبیوں نے اوڑا، یہ وہ لبادہ جو آج بھیڑیں جو ہے اپنے چرواہے کو دیکھتے ہوئے اس پر راغب ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا یقین نہ کرو۔ کلام مقدس یہ آپ کو وارن کرتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا، یہ وہ خدا ہے جس نے آپ کو آئین دیا، جس نے آپ کو شریعت دی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کہ روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، یہ وہ خدا ہے جو ابتدا سے تھا، وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو حکم دیے، یہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو شریعت دی، یہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو آئین دیے تاکہ آپ اس آئین پر، اس شریعت پر، ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے گناہ سے دور رہ سکیں۔
آج اگر ایسی روح آپ کو یہ بتاتی ہے جو اس مجسم خدا کا انکار کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ یہ شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہ شریعت جون سی ہے، یہ آئین جون سے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھے، آپ پر تو فضل ہو گیا۔ فضل ایک فری گفٹ ہے جو آپ کو آپ کے گناہوں سے معافی کے وسیلے سے خدا عطا کرتا ہے۔ گناہ آپ کے جو ہے وہ دھوتا ہے، وہ آپ کو اس گناہ کی لعنت سے، جو اس کی لعنت موت ہے، اس سے بچاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت ختم ہوگی، اور اس لیے مسیح خداوند کہتا ہے جو ایسی باتیں سکھائے گا بھی وہ آسمان کی بادشاہ میں چھوٹا کیا جائے گا۔ شریعت کا ایک شوشہ، ایک نقطہ جو ہے وہ اس وقت تک نہ ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ اور یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شریعت جون سی ہے وہ منسوخ ہوگی۔ مسیح خداوند جو مجسم ہوتا ہے، جسم کی صورت اختیار کر کے میرے اور آپ کے درمیان میں رہتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یہ شریعت میں نے دی ہے، یہ آئین میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسے کلام سنانے والوں کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ جو یہ کلام نے بتایا، خدا کی روح کو تم اس سے پہچان سکتے ہو، جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو کہ یہ بتائے گا کہ یہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو شریعت دی، جس نے آپ کو آئین دیا، جس نے آپ کو حکم دیے، یہ وہی خدا ہے جو جسم کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان رہتا ہے۔ تم نے اس خدا کی پیروی کرنی ہے جو تمہارا خدا ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، جو شریعت کا قائم کرنے والا ہے۔ اور جو کہ روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لیں گے، آپ انہیں ان کی تعلیم سے پہچان لیں گے کہ وہ آپ کو کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو اپنی گائیڈنسز کے مطابق جو ہے چلانا چاہتے ہیں، یا وہ آپ کو زندہ خدا کے کلام کے مطابق جو زندہ خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے دیا ہے، تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ خدا سے پیوست رہ سکے، تاکہ ہم اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اگر تو یہ ایسی روح ہے تو وہ روح خدا کی طرف سے ہے، لیکن اگر وہ تمہیں اس سے دور لے کے چلتے ہیں، اس کلام سے اپنی گائیڈنسز کے مطابق سکھانا چاہتے ہیں، تو ایسے شخص مخالف مسیح ہے، وہ مسیح کے شاگرد کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسری کیٹیگری کے اندر جو دیکھتے ہیں، جس میں ہم سیکھیں گے کہ یہ کون سے پھل ہیں جن سے آپ انہیں پہچان سکتے ہیں، یہ ان کی تعلیمات کے وسیلے سے جو انسان کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بدولت جب آپ غلط تعلیم پر راغب ہوتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کو، خدا کے احکام کو، خدا کے شریعت کو جو ہے وہ باطل ٹھہراتے ہیں، آپ اسے چیلنج کرتے ہیں، آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی ببلیکل اتھارٹی کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، آپ ان گائیڈنسز کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی اب زندگی جون سی ہے وہ کلام کے مطابق نہیں بلکہ اس گائیڈنسز کے مطابق گزرتی ہے، جس کے وسیلے سے آپ جون سا ہے وہ ہلاکت کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب 23واں باب اس کی دوسری آیت میں چلیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی دوسری آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے غلہ کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی، دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔
ایسے لوگوں کا انجام جو آپ کو چپان تھے، جو آپ کے کلام سنانے والے تھے، جب انہوں نے آپ کو غلط تعلیمات دی تو آپ راگندہ ہو گئے، کیونکہ آپ نے ان گائیڈنسز کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کی۔ آپ نے خداوند کی شریعت کو چھوڑ دیا، خداوند کے کلام کو چھوڑ دیا۔ آج آپ فخر سے کوئی اپنے آپ کو اے مشن کا کہتا ہے، کوئی بی مشن کا، کوئی ایکس مشن کا، کوئی زیڈ مشن کا کہتا ہے۔ خداوند خدا کہتا ہے کہ میرا کلام ایک ہے، مسیح ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، یہ بدن ایک ہے، تم نے اس بدن کو کیسے بانٹ دیا؟ کوئی اپنے آپ کو اپلوس کا کہتا ہے، کوئی پالوس کا، کوئی کائفہ کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا تم نے پالوس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ کیا تم نے اپلوس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ کیا تم نے کائفہ کے نام کا بپتسمہ لیا؟ جب خدا ایک ہے، مسیح ایک ہے، کلام ایک ہے، تو پھر یہ مشنز نے اپنی بدعتیں شامل کر کے تفرقے بازی کی، اور اس تفرقے بازی کے وسیلے سے انہوں نے آپ کو گلے بانی، جو وہ گلا باندھ تھے، انہوں نے اس گلے بانی کی صحیح طریقے سے رہنمی نہیں کی، اور یہ گلا باندھ جو ہے اس کا انجام خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو آپ کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق کلام کو سناتے ہیں، یہ ایسا کلام سناتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، انجوائمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، یا آپ کو آپ کی برائی سے دور لے کے جانے کی کوشش نہیں کرتے، آج آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا کلام سنانے والا جو اب آپ کو انجوائمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہے۔ تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے، دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی دوسری آیت میں لے آئیں، دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے رائے حق کی بدنامی ہو۔ جیسے وہ شہوت پرست ہیں، جیسے وہ ناچ رنگ کی محفلوں میں، جیسے وہ جو ہے برائی کے کاموں میں، جیسے وہ خدا کے حکموں کی نافرمانی میں شامل ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی ان ناچ رنگ محفلوں میں شامل ہوں گے۔ آپ بھی جو ان کی شہوت پرستی میں جو ہے وہ مائل ہوں گے، ان کی طرف چلیں گے، اور خداوند فرماتا ہے ان کی سزا کو حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ مرکز رسول کا خط اس کا 13واں باب اس کی 22ویں آیت بتاتی ہے کہ ایسے جھوٹے استاد، جھوٹے رسول جو ہیں بڑے بڑے نشانیاں دکھائیں گے، بڑے بڑے معجزات دکھائیں گے۔ آج آپ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، معجزات کو دیکھتے ہوئے، مجموع کو دیکھتے ہوئے ان کا یقین کرتے ہیں۔ کلام میں آپ نے سیکھا کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، کلام آپ کو ہدایت کر رہا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، اس روح کا یقین کرو جو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ مسیح خداوند مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ یہ وہ مسیح ہے جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، یہ مسیح خدا تھا جس نے تمہیں شریعت، جس نے تمہیں آئین دیا، وہ مجسم ہوا، وہ ہمارے درمیان رہا۔ اور جو ایسی روح یہ بات نہ کہے، جو یہ کہے کہ وہ خدا تو بنی اسرائیل کا خدا تھا، وہ کلام تو خدا نے بنی اسرائیل سے کیا، اگر خدا نے وہ بنی اسرائیل سے کیا کلام، تو پھر آپ کا خدا کون سا ہے؟ کیا آپ کا خدا جو ان سا ہے تبدیل ہو گیا ہے؟
اگر وہ بنی اسرائیل کا خدا بنی اسرائیل کے لیے جو ہے شریعت دیتا ہے تو مسیح اسی شریعت کے تابع ہے، مسیح اسی شریعت کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کی کمپلیٹ تابع داری کی۔ آپ کا پھر خدا فرق ہے، پھر آپ کرسچن نہیں ہیں، پھر آپ اس خدا کے فالوور نہیں ہیں۔ ہم پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی 6 آیت کی طرف چلیں۔ پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی 6 آیت۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو جس مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ ہر کلام سنانے والا، ہر کلام سننے والے کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر وہ مسیح یسوع کا اچھا خادم بننا چاہتا ہے تو صرف اور صرف اس کلام کی حکمت، اس کلام کی سمجھ کے مطابق جو وہ خداوند خدا خود آپ کو دیتا ہے، نہ کہ ان گائیڈنسز کے مطابق، نہ کہ اپنی مشن کی ہدایات کے مطابق کلام کو کلیسیا کے سامنے پیش کریں۔ کلام بتاتا ہے کہ آپ پرورش پاتے رہیں گے، آپ پہ برکتیں ہی برکتیں جو ہیں ہوں گی، اور ایسا شخص جو ایسی باتیں نہیں بتائے گا، جو انہیں نہیں جو ہے کلیسیا تک پہنچائے گا، اس کے لیے ہلاکت سوتی نہیں ہے۔ ہم تیسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ وہ فروٹ آف دا فالس پروفٹ جون سا ہے۔ پہلے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی تعلیم اگر وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ خدا کی شریعت کے مطابق، خدا کے آئین کے مطابق، خدا کے احکام کے نفی جون سی ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی، مسیح خداوند کہتا ہے کہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، آپ انہیں ان کے پھلوں سے پہچانیں گے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی خواہشات کے مطابق جون سا ہے اگر وہ کلام سنائیں تو آپ انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا کلام سنانے والا اگر وہ بڑے بڑے رتبے، بڑے بڑے مرتبے چاہتا ہے، اگر وہ امورل ہے، وہ گریڈی ہے، وہ پراؤڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو کرتا ہے، تو یہ بھی خداوند کی طرف سے نہیں ہوگا۔ آئے ہم دیکھیں دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی 10ویں آیت میں، دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی 10ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ ایسے شخص جن کی خواہشات جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ناپاک سے مراد خداوند کے حکموں کے مطابق نہیں ہیں، وہ ایسی خواہشیں رکھتے ہیں۔ خداوند کے حکم آپ کو سب کو علم ہے، اگر ان کی خواہشات اس کے مطابق نہیں ہیں تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر لالچ ہے، تیتوس تیسری آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرا پطرس 2 باب اس کی 3 آیت، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے
اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ اگر وہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کلام سنانے والا جو ہے وہ لالچ کی طرف جو ان سے مائل ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ کلیسیا زیادہ سے زیادہ چندہ جو ان سے وہ دے، اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایسی محفلیں جو ان سے منعقد کرے جس کے وسیلے سے آمدن زیادہ سے زیادہ ہو، وہ خدا کے دیے ہوئے پیسے کو جو ان سے ہے وہ اپنے نفع کے لیے جو ہے استعمال کرتا ہے۔ ایسا شخص خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ اسے اس کے پھل سے جو ہے وہ پہچان لیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس مزید بتاتا ہے کہ آپ ان کی اموریلٹی کو جو ان سے ہے وہ پہچانیں گے۔ 14ویں آیت میں دوسرا باب اس کی 14ویں آیت کو ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، ان کی آنکھیں جن میں زنا کار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں۔ ہم کلام مقدس میں یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں یہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جھوٹے رسول، جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، جھوٹے کلام سنانے والے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ شیطان جو ہے انہیں اسے تیار کیا ہے، اس نے اپنی قوت ان کو دی ہے، وہ مسیح کا لبادہ اوڑھتے ہوئے وہ آپ کو پھاڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انہیں ان کے پھلوں سے کلام نے آگاہ کیا پہچانیں گے۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ ایسے شخص کی تعلیم پہ غور سے جو ہے وہ غور کریں۔ اگر وہ شخص جون سا ہے میرے کلام کے مطابق آپ کو نہیں بتاتا، میرے کلام کے مطابق جو میں نے کلام اپنے بندوں کے ذریعے سے دیا، جو اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں میری شریعت موجود ہے، جس میں میرے احکام موجود ہیں، جس میں میرا آئین موجود ہے، تاکہ وہ آپ کو آپ کی راستے کی طرف لے کے چلے، اگر وہ اس کے مطابق تعلیم نہیں دیتا، وہ میں نے اس سے کلام نہیں کیا، میں اس کے خواب میں نہیں آیا۔ اگر وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے نہیں آگاہ کرتا، کلام کہتا ہے ملامت اور نصیحت کر، اگر وہ تمہیں ملامت نہیں کرتا، اگر تمہیں نصیحت نہیں کرتا، تمہیں تمہاری برائی سے نہیں باز رکھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے تم زندگی گزار رہے ہو وہ بہت بہتر ہے، تمہاری سلامتی ہی سلامتی ہے، میں نے اسے نہیں بھیجا۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ تم انہیں ان کی تعلیم کے سبب سے پہچانو گے، یہ وہ ان کے پھل ہوں گے جن کے وسیلے سے تم انہیں پہچان لو گے، ان کے لالچ سے تم انہیں پہچان لو گے، تم انہیں ان کی شہوت پرستی سے انہیں پہچان لو گے، تم انہیں ان کی اموریلٹی سے پہچان لو گے، ان کے آنکھوں میں زنا کار عورتیں بسی ہوئی ہیں۔ تم ان تمام یہ وہ پھل ہیں جس کے وسیلے سے کلام بتاتا ہے کہ تم ایسی روح کو جو ہے جو مسیح کے مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتی، جو یہ نہیں کہتی کہ یہ وہ خدا ہے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہتا ہے، یہ وہ خدا ہے جس نے اس آئین کو آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس پہ راستی سے عمل کر سکیں، ایسا شخص خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آئیں ہم دعا کریں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے زندہ کلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، ہم جو ان سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اس خدا سے جو ہے معافی مانگیں تاکہ ہم جو ہے اس ہمیشہ کی ہلاکت میں نہیں بلکہ ہم اس راست بازی کی طرف چلتے ہوئے اس تنگ دروازے سے جو ہے وہ داخل ہوں جو زندگی کا رستہ دیتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی طرف ہمیں لے کے چلتا ہے، تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہو سکیں جس کا اس نے ہمیں وعدہ کیا ہے اور جو ہماری امید ہے۔ خداوند ان سب کو جو اس کے نام کو سن کر اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرتے ہیں، اپنے کانوں کی کھجلی کو دور کرتے ہیں، خدا ان سب کو جو ہے وہ برکتوں پر برکتیں دے، اور خداوند ان کو ہدایت کرے، ان کو جو ان سا ہے وہ تیار کرے جو اس کے ابھی تک کلام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو جو ہے مشنوں کے تابع رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ خداوند ان کو اس ہلاکت کے دن کے لیے جو ان سا ہے وہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ آمین۔